بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں ایک لطیف اشارہ ان تکبیرات کی طرف بھی ہے جو رمضان کے فوراً بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں۔ رمضان میں نزول قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا گیا اور وہاں بیت العزا میں رکھ دیا گیا۔ وہاں سے حسب حالات 23 سالوں تک اترتا رہا۔ ابن کثیر: اس لیے یہ کہنا کہ قرآن رمضان میں یا لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ میں اتارا، یہ سب صحیح ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے تو قرآن رمضان ہی میں اترا ہے، اور لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ایک ہی رات ہے، یعنی قدر کی رات جو رمضان ہی میں آتی ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی رمضان ہی میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پہلی وحی جو غار حرا میں آئی وہ رمضان میں آئی۔ بہر صورت قرآن مجید اور رمضان المبارکہ آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ رمضان کی 3 راتوں 23، 25 اور 27 میں آپ نے صحابہ کو باجماعت قیام بھی کروایا، جسے اب تراویح کہا جاتا ہے۔ صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 806 و صحیح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1100۔ یہ تراویح 8 رکعت اور وتر کے ساتھ 11 رکعت تھی، جس کی صراحت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، جو امام مروزی رحمہ اللہ کی قیام اللیل میں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں بھی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1147۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا یا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔